محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیطان نے رحمان سے کیسے مانگا، یعنی شیطان نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین میری ایک دعا قبول کر۔ اس نے اسی طرح کہا یا ربی، تو اللہ سے اس نے کیسے مانگا اور اللہ نے اس کی دعا کو کیسے قبول کیا، آج کی ویڈیو میں یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہ اصل قصہ سورۃ الاعراف میں اور 7 صورتیں اور بھی ہے، اور جگہ پر اللہ نے آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے سارے فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ تو جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ما منعک، اتنے خوبصورت لہجے میں اللہ پوچھ رہے ہیں شیطان سے، کیسا لہجہ؟ فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اذ امرتک، تجھے امر کیا تیرے رب نے، تو پھر بھی تو نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اسی طرح نہیں کیا کہ دفع ہو جاؤ، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، نہیں، اللہ نے وجہ پوچھی، فرمایا کوئی وجہ ہے تو بیان کر دے۔ اتنا رحمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی، ایسا نہیں فرمایا کہ دفع ہو جاؤ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک تو نے سجدہ نہیں کیا، نہیں، فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے رحمان کا سجدہ نہیں کیا اور اس نے تجھے حکم دیا؟ تو شیطان نے جواب میں کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے پروردگار، انا خیر منہ، انا کا معنی میں، میں خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ بہتر اس لیے ہوں، دلیل یہ ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، زبردست اور طاقتور چیز سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی اور آگ میں فرق تو ہے، آگ اتنی طاقتور چیز ہے، جتنی چیزیں اس پر ڈالو تو وہ اوپر زور کرتی ہے، اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر ڈالو نیچے آتی ہے، تو لہٰذا آگ زبردست اور طاقتور چیز ہے، اور جو کیا ہے مٹی ہے وہ کمزور اور حقیر۔ تو اللہ نے فرمایا میری حکمت بھی تو یہی ہے نا، جو چیز اوپر جاتی ہے میں اسے نیچے کر دیتا ہوں، جو چیز نیچے جاتی ہے میں اسے اوپر کر دیتا ہوں، مجھے تو عاجزی ہی پسند ہے، تو نے تکبر کیا، لعنتی علیک الی یوم یبعثون، اللہ نے فتویٰ لگا دیا کہ تا قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ شیطان نے مناظرہ کیا، کہا اللہ تو نے میرے ساتھ ناحقی کی، نعوذ باللہ، اللہ پر اس نے ظلم کا فتویٰ لگایا، اللہ تو نے میرے ساتھ ناحقی کی، میں نے زمین کے اوپر چپے چپے میں، ساعت گھڑی گھڑی میں نے تیرے سجدے دیے تھے، ساری زندگی تو نے میرے ساری زندگی پر پانی پھیر دیا، ایک سجدہ میں نے نہیں کیا، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ مٹی کے سامنے آگ کیسے نیچے ہو جائے، تو ساری زندگی کی دوستی، میرے سارے بچپن کی محنت پر تو نے پانی پھیر دیا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ نے فرمایا لعنتی الی یوم یبعثون، لعنتی علیک الی یوم یبعثون، تا قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہوگی، تو میری رحمت سے دور جا، یہاں تکبر کی جگہ نہیں ہے، میں اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، تو نے تکبر کیا، جاؤ میری رحمت سے نکل جا۔ جب شیطان کو پتہ لگا کہ اللہ کا فتویٰ لگ چکا ہے، اب تو میرے اوپر لعنت ہوگی، اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہیں لائے گا، تو کیا ہے اب کیا کروں؟ شیطان نے عاجزی شروع کر دی، اب شیطان دعا کر رہا ہے، جیسے آ کر کھڑا ہوا تھا اب عاجزی میں آ گیا، سر نیچے کیا اور دعا کی، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، دعا مانگنے لگ گیا۔ کون؟ شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، براہ راست۔ ایک جگہ آتا ہے قالا،
رب انصرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا پروردگار میری ایک دعا تو قبول کر لے، تو نے مجھے لعنتی بھی بنا لیا، اپنی رحمت سے بھی نکال لیا، اللہ میری ایک دعا تو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں رحمان ہوں، تو شیطان میں رحمان، تو کیا ہوتا ہے آپ مانگ اور میں اللہ قبول کروں گا، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ شیطان کی بھی سنتا ہے، اللہ پلیتوں کی بھی سنتا ہے، اللہ نافرمانوں کی بھی سنتا ہے۔ تو نے ابھی ابھی نافرمانی کی، ابھی ابھی شیطان ہوا، ابھی ابھی پلیت ہوا، پھر بھی میں اللہ تیری قبول کرتا ہوں، تو مانگ۔ کہنے لگا رب انصرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنصرین، میں اللہ نے تیری دعا کو قبول کر دیا، کیا کرے گا؟ کہنے لگا اچھا اللہ اور مہربانی فرما، میری اور دعا قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا دعا مانگ، میں اللہ قبول کروں گا، کیونکہ میں رحمان ہوں، میں نیکوں کی بھی سنتا ہوں، بدوں کی بھی سنتا ہوں، اور بروں کی بھی سنتا ہوں، پرائے کو بھی سنتا ہوں، اپنوں کی بھی سنتا ہوں، تو مانگ۔ کہنے لگا اللہ جس انسان کے لیے تو نے مجھے لعنتی بنایا، اپنی رحمت سے نکالا، اس کے آگے جگہ دے، من خلفہم پیچھے، ان ایمانہم دائیں طرف، ان شمائلہم بائیں طرف، چار اطراف میں مجھے جگہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا بس انک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی ہے، تو انسان کے آگے بھی آ سکتا ہے، پیچھے بھی آ سکتا ہے، کیا ہے ایمان کی طرف آ سکتا ہے، دائیں طرف، شمائلہم بائیں طرف، تو یہ چار اطراف تیرے ہو گئے، اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ مجھے مہلت بھی مل گئی، انسان کے جتنے اطراف ہیں، چار اطراف ہیں، چاروں طرفیں تو نے مجھے جگہ دے دی، اب یہ جائے گا کہاں؟ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم یہ جائے گا کہاں؟ قیامت کے دن جب میں آؤں گا نا، اکیلا نہیں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ میرے ساتھ ترنڈے ترنڈے لائنوں کے ہوں گے، میں آگے آؤں گا گمراہ کروں گا، پیچھے آؤں گا گمراہ کروں گا، دائیں آؤں گا گمراہ کروں گا، بائیں آؤں گا گمراہ کروں گا، بتا کہ کون سی طرف تیرے پاس آئے گا؟ راستہ تو ہے نہیں تیرے پاس آنے کا، چار طرفیں تو میری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری عزت کی قسم اٹھائی، اوے لعین تجھے پتہ نہیں ہے چار اطراف تو میں نے اپنے بندے کی تجھے دے دیے، مہلت دے دی، لیکن دو طرفیں تجھے معلوم نہیں ہیں جو میں نے اپنے بندے کے اپنے لیے رکھے ہیں۔ تو آگے آ گمراہ کر، پیچھے آ گمراہ کر، دائیں آ گمراہ کر، بائیں آ گمراہ کر، فَبِعِزَّتِي، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم اب دیکھ تو چار اطراف میرے بندے کو گمراہ کر، اور کر 60 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال تو گمراہ کر، اور وہ میری طرف نہ آئے، لیکن کبھی بھی اگر اسے خیال آیا کہ میرا اللہ رحمان ہے اور اوپر کی طرف توجہ کرے گا، ہاتھ کھڑے کرے گا، تو یا نیچے سجدے میں جائے گا، تو نہ اوپر والی طرف تو ہے نہ نیچے والی طرف تو ہے، تو چار اطراف میں ہے نا۔ 80 سال اگر اس نے گناہ کیے، 100 سال اس نے گناہ کیے، اگر اوپر توجہ دی یا نیچے سجدے میں توجہ دی، سن اللہ فرماتے ہیں عزتی و جلالی والآلہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، اور مجھے اپنی بڑائی کی قسم، جلال کی قسم، ابھی تک اس نے سجدے سے سر اٹھایا نہیں ہوگا، میں 80 سال کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں، تیری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا، دائیں آؤں گا، بائیں آؤں گا، میری تو سننا، اس طرف تو گمراہ کرتا رہے، اوپر والی طرف تو نہیں ہے، نیچے والی طرف نہیں ہے تو۔ اگر میرا بندہ 100 سال تو گمراہ کرے گا، تو 100 سال کے بعد جب اوپر ہاتھ کھڑے کرے گا، ابھی تک ہاتھ اس کے منہ پر نہیں آئے ہوں گے، اگر سجدے میں کہے گا اللہ مجھے معاف فرما دے، ایک دفعہ کہہ دے میرا اللہ رحمان ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں دل سے مانتا ہوں تو رحمان ہے، اگر سجدے میں اسی طرح کہے گا تو سجدے سے سر اٹھایا نہیں ہوگا، تو ایک قسم کھا رہا ہے نا، میں 3 قسمیں کھا رہا ہوں، عزتی و جلالی والعلا، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، الوہیت کی قسم، ابھی تک سر نہیں اٹھایا گا، ابھی منہ پر ہاتھ نہیں آئے ہوئے، میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو میرے عزیزو، شیطان نے بھی اللہ سے مانگا تھا، اس وقت اس نے نافرمانی کی، کتنا پلید تھا، اس کے باوجود اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو اگر ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں،
تو اللہ ہماری کیسے نہیں سنے گا؟ تو اس لیے ہر وقت توبہ کریں، ہر وقت اللہ سے مانگیں، ہر وقت استغفار کریں، ہر وقت تقوی میں رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ ضرور سنتا ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی سنی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور